بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی اسلام ہمیں محنت کرنے کا اور خود اپنے ہاتھ سے کمانے کا درس دیتا ہے، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھنے اور دوسرے پہ بوجھ بننے سے منع کرتا ہے اور اس کو ناپسند کرتا ہے۔ دینی اسلام ان لوگوں کو نصیب ہوا کہ جو محنت کش تھے اور اپنا کام خود کرتے تھے، تو دینی اسلام نے انہیں منع نہیں کیا ان کے کاروبار اور ان کی مصروفیات سے، بلکہ انہیں مزید محنت کرنے کا درس دیا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جسے بخاری شریف میں نقل کیا گیا ہے۔ حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدی، کہ آدمی کا بہترین کھانا اور آدمی کی بہترین کمائی وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ سے کمائے۔ تو اپنے ہاتھ کی محنت کا کھانا یہ کھانوں میں سب سے بہترین کھانا ہے۔ اور پھر فرمایا، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنی محنت سے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا کھاتے تھے۔ حالانکہ دیکھیں، حضرت داؤد علیہ السلام وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے نبی ہیں، ان کو خود اپنے ہاتھ سے کرنے کی کیا ضرورت، لیکن بات یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا، اپنے ہاتھ کی کمائی، اپنے ہاتھ کی محنت یہ کیونکہ سب سے بہترین ہے، افضل ہے، اس لیے حضرات انبیاء بھی ان کی محنت یہ ہوتی تھی کہ خود اپنے ہاتھ سے کمائیں۔ اور اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کماتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت سے پہلے محنت کرتے تھے، مزاربت کے ذریعے اور بکریوں کا ریوڑ چرانے کے ذریعے خود کمانے کو پسند کرتے تھے اور خود کماتے بھی تھے۔ تو دینی اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم خود کمائیں، خود اپنی محنت کریں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث شریف میں، بخاری شریف ہی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کی قدرت میں میری جان ہے، کہ ایک آدمی اپنے کندھے پر ایک رسی لے اور وہ جنگل کی طرف جائے یا پہاڑوں کی طرف جائے اور وہاں سے لکڑیاں جمع کرے اور لکڑیوں کا ایک گھٹا بنا کے بازار لے جا کر وہاں بیچ دے، لکڑیاں بیچ کر وہاں سے کمائے، یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے اس بات سے کہ وہ لوگوں کے پاس جا جا کر اور لوگوں سے مانگتا پھرے، اور پھر چاہے لوگ اسے دیں یا نہ دیں، تو یہ خود اس کا لکڑیاں جمع کر کے بیچ دینا یہ لوگوں سے مانگنے سے بہت بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ لکڑیاں جمع کر کے اسے بازار میں بیچنا اس میں رسوائی ہے، اس میں ذلت ہے، اس میں تھکاوٹ ہے، محنت ہے، تو اگر یہ سمجھ کے وہ چھوڑ دیتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس میں اگرچہ آپ کو رسوائی نظر آئے، آپ کو اگرچہ اس میں محنت نظر آئے، لیکن یہ پھر بھی اس رسوائی سے بہت بہتر ہے، بدرجہ بہتر ہے جو کسی کے سامنے بھیک مانگنے سے، کسی سے مانگنے سے میں جو ذلت اور رسوائی ہے اس سے بدرجہ بہتر ہے۔ خود اپنی کمائی کی تعلیم دی گئی۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا یہ بہتر ہے لینے والے سے۔ تو ہم دینے والے بن جائیں، یہ تبھی ہوگا جب ہم خود اپنی محنت کریں، خود مشقت کریں، تکلیف اٹھائیں اپنے کام میں، اپنے کاروبار میں، اپنی محنت مزدوری کریں اور لوگوں پر بوجھ نہ بنیں، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کریں۔ اتنا ہم کمائیں کہ ہماری ضروریات اس سے پوری ہوں اور دوسرے کے لیے ہم صدقہ بھی کریں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کاروبار کر کے، کوئی تجارت کر کے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کمانا، اپنے بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کمانا، اور اسی طرح اپنے بوڑھے ماں باپ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کمائی کو عبادت اور ثواب بھی کہا گیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف ہے جسے علامہ طبری رحمہ اللہ نے معجم کبیر میں نقل کیا ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضرات صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اتنے میں پہاڑ کی طرف سے ایک آدمی، ایک شخص ہمارے پاس سے گزرا جو انتہائی قوی، انتہائی طاقتور اور بہت ہی چست اور پھرتیلا انسان تھا۔ تو حضرات صحابہ کو اس کی جوانی پہ رشک آیا اور انہوں نے تمنا کی، لو کان ھذا فی سبیل اللہ،
حضرات صحابہ نے کہا کہ کاش اس کی یہ جوانی، اس کی یہ قوت اور یہ پھرتی اور یہ چستی کاش یہ اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں اور تلوار استعمال کرتے ہوئے استعمال ہوتی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص، اور وہ شخص کوئی کاروبار یا پیشہ کرتا تھا کمانے کے لیے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج یسعى علی ولدہ صغارا فہو فی سبیل اللہ، جو آدمی اپنے چھوٹے بچوں کے لیے کمانے نکلتا ہے تو وہ ابھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ اور من خرج یسعى علی ابوین شیخین کبیرین فہو فی سبیل اللہ، اور جو شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے کمانے نکلتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کماتا ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اور من خرج یسعى علی نفسہ یعفها فہو فی سبیل اللہ، اور جو شخص اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو بھیک سے اور دوسروں سے مانگنے سے بچانے کے لیے، دوسرے پہ بوجھ بننے سے بچانے کے لیے جو کماتا ہے، یہ شخص بھی اللہ کے راستے میں ہے، یعنی اسے بھی ثواب ملے گا اور یہ کمانا اس کے لیے بھی عبادت بن جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کمانا ہماری محنت حلال میں ہو، ہماری محنت حرام میں نہ ہو، اور حلال میں بھی ہم اپنے فرائض، اپنی نمازوں کو اور دوسری فرائض کو ہم ادا کرنے والے ہوں۔ ہمارا یہ کاروبار، یہ پیشہ بھی اللہ رسول کو راضی کرنے کا ذریعہ بنے گا اور عبادت کا ثواب ہمیں ملے گا۔ ہماری محنت کس طرح اسلامک ہو اور کس طرح وہ اسلام کے حدود کے اندر ہو اور ہم حرام سے بچنے والے ہوں، ہمارا کاروبار اللہ کو راضی کرنے والا ہو، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس بارے میں اہم باتیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ آپ سے سننے کی اور عمل کرنے کی درخواست ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنا آسان فرمائے۔